السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسم جو ہے ہم نے اس کی پہچان دیکھی تھی کہ اسم کی پہچان کیا ہوگی کہ اگر کلمہ الف لام سے سٹارٹ ہو اور جو ہے وہ اینڈ ہو، مطلب اندر کلمہ کوئی اور کلمہ ہو جو تنوین پر ختم ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اسم ہوگا۔ جیسے الکتاب، ہدن، ٹھیک ہے، المتقین، الدنیا، یعنی کہ یہ سب جو کلمات ہیں یہ اسماء میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے اور کیا پڑھا تھا پچھلی کلاس میں؟ ہم نے دیکھا تھا کہ حروف الہجا، ٹھیک ہے، جن کو ہم الف با تا ثا کے نام سے جانتے ہیں، اور حرکات کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ حرکات کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ زبر، زیر، پیش، ٹھیک ہے، ان دونوں کو ملانے سے، حروف اور حرکات کو ملانے سے ایک لفظ بنتا ہے۔ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک با معنی اور ایک بے معنی۔ با معنی یعنی کہ وہ الفاظ جن کے کچھ معنی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں وہ سب با معنی الفاظ ہیں، اس لیے ہم انہی کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو با معنی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو کلمہ کہا جاتا ہے، اور کلمہ کی فردر تین اقسام ہم نے دیکھنی ہے انشاءاللہ: اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے سب سے پہلے ہم نے اسم کو سٹارٹ کیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب اسم آئے گا ہمارے سامنے کوئی بھی، ہم نے اسم کو پہچان لیا کہ وہ تنوین پر کلمہ اینڈ ہو رہا ہے یا پھر الف لام سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، نکرہ ہے یا معرفہ ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نام آپ کو تھوڑے مشکل لگیں گے کیونکہ ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے تو پھر بہت آسان لگیں گے آپ کو یہ سب، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا کہ اسم کی پہچان ہم نے دیکھ لی تھی کہ کوئی بھی اسم جو الف لام سے سٹارٹ ہو اور کوئی بھی کلمہ جو ہمارے پاس تنوین پہ اینڈ ہو وہ اسم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یعنی کہ سب سے پہلی کیٹیگری جو ہم نے اس میں دیکھنی ہے کہ جنس کے حساب سے وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ اردو میں مذکر یا مؤنث ہم سب جانتے ہیں کہ میل اور فیمیل ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ کچھ ہوتے ہیں مذکر مؤنث حقیقی، ٹھیک ہے۔ حقیقی مین کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیئر میں پیدا کیے ہیں، لائک ماں، باپ، بہن، بھائی، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، گائے اور جو بکرا، بکری، مطلب اس طرح کے جتنے بھی پیئر میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں وہ حقیقی مذکر مؤنث کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو اردو میں تو ہم ان کو جانتے ہیں کہ یہ حقیقی مذکر مؤنث ہے نا، ہم جانتے ہیں کہ امی جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ابو جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو نہیں ہمیں ایسا پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ہمارے ماحول میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور ہم اس کو اسی طرح سے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو عربک میں اس کو امن کہا جاتا ہے، امی کو، مدر کو امن، فادر کو ابن، ٹھیک ہے، سسٹر کو اختن اور بردر کو اخن، یعنی کہ بھائی کو اخن کہا جاتا ہے۔ گرل لڑکی کے لیے بنتن اور لڑکے کے لیے ولدن، ٹھیک ہے۔ اور فیمیل جو ہمارے پاس آتی ہے کیمل، یعنی کہ جو اونٹنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ناقاتن، اور میل کیمل جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جمل، یعنی کہ وہ مذکر مؤنث جو اللہ تعالیٰ نے پیئر میں پیدا کیے ہیں، جو پیئر میں بنائے ہیں، ان کو حقیقی مذکر مؤنث کہا جاتا ہے۔ حقیقی مذکر مؤنث کے بعد اب ہمارے پاس آ جاتا ہے لفظی لفظی مؤنث، یا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ وہ مؤنث جو پیئر میں تو نہیں ہوتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں ہم جب بھی کچھ لفظ بولتے ہیں تو ہم کسی کو مذکر کنسیڈر کرتے ہیں، کسی کو مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اردو میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اردو زبان میں جس لفظ کے آخر میں چھوٹی یا آئے وہ مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نئی کتاب، یہ نئی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں کہتے یہ نیا کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی کتاب ہے یا یہ بڑی کرسی ہے، یہ پرانی قلم ہے،
ٹھیک ہے. ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے یہ پرانا قلم ہے. ان کے اردو میں ہمیں ان کو پڑھنا نہیں پڑتا, یہ ہماری زبان میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ مذکر استعمال ہوگا یا مؤنث استعمال ہوگا, ہم اسی طرح سے اس کو استعمال کرنے ہیں. اردو زبان میں جس لفظ کے آخر میں چھوٹی یا آ جائے وہ مؤنث سمجھا جاتا ہے عام طور پر, اور جس لفظ کے آخر میں الف آ جائے اس کو مذکر سمجھا جاتا ہے, جیسے نیا, بڑا, پرانا, چھوٹا. ٹھیک ہے. اردو میں ہم عام بول چال میں یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, اس لیے ہمیں کوئی ان میں مشکل نہیں ہے. لیکن جب ہم عربک میں آتے ہیں تو عربک میں ان لفظی مؤنث کے لیے ہمیں جو ہے وہ 3 چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اس میں ہم علامت دیکھیں گے کہ کلمہ یعنی کس حرف پر اینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی اردو میں بھی ہم علامت ہی دیکھتے ہیں, لیکن ہماری عام بول چال میں وہ ورڈز اتنے کامن ہیں کہ ہمیں ان کو جو ہے وہ سوچنا یا دیکھنا نہیں پڑتا کہ اس کے لیے مذکر استعمال ہوگا یا مؤنث استعمال ہوگا. لیکن عربک میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے سب سے پہلے نمبر پہ دیکھنا ہے کہ یہ کلمہ کس حرف پر ختم ہو رہا ہے. لائک اگر تا مربوطہ پہ لفظ اینڈ ہو رہا ہو تو وہ لفظ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے. پہلی پہچان ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر کلمہ تا مربوطہ یعنی کہ گول تا, جیسے آپ کو لکھی ہوئی اسکرین پر نظر آ رہی ہے کہ گول تا, اگر آپ کو گول تا کے اوپر کلمہ ختم ہو رہا ہے تو وہ کلمہ کیا ہوگا, مؤنث کہلائے گا. جیسے سورتن, ٹھیک ہے, یہ مؤنث ہے. آیتن, یہ بھی مؤنث ہے. حدیقتن, یہ بھی مؤنث ہے. جنتن, یہ بھی مؤنث ہے. کلمتن, یہ بھی مؤنث ہے. صلاتن, یہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. آج کی جو پہلی پہچان ہے, جو پچھلے لیسن میں ہم نے کیا تھا کہ کسی بھی قرآن پاک کے کلمہ کو دیکھ کر آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ اسم ہے یا نہیں. اٹ مین دیٹ کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ الف لام سے کلمہ شروع ہو رہا ہے یا پھر تنوین پر اینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا پوائنٹ کیا دیکھنا ہے کہ وہ علامتی مؤنث میں سے یعنی کہ تا مربوطہ پہ کلمہ اینڈ تو نہیں ہو رہا. اگر وہ تا مربوطہ پہ کلمہ اینڈ ہو رہا ہو تو وہ مؤنث کہلائے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ تا مربوطہ پہ کلمہ اینڈ ہو رہا ہو تو وہ مؤنث کہلائے گا. یہ پہلی نشانی ہم نے دیکھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی بھی رول جو, کیونکہ قرآن پاک پہلے نازل ہوا تھا اور رولز تو ہم سیکھ رہے ہیں نا, کسی سیکھی ہوئی زبان سے ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک کا ایز سچ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر کلمہ جو ہے وہ اس رول پر فٹ آئے گا. کچھ رولز جو ہوتے ہیں بنتے ہیں لیکن ایکسیپشن ہر جگہ موجود ہوتی ہے. ایکسیپشن مین کہ وہ رول پہ لاگو نہیں ہوتی, یعنی کہ کچھ ایسے کلمات آئیں گے جن کے آخر میں تا مربوطہ تو ہوگی لیکن وہ مؤنث کنسیڈر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. لیکن زیادہ تر ایسے کلمات آپ کو ملیں گے جن کے اینڈ پہ تا مربوطہ ہوگی تو آپ نے اس کو مؤنث کنسیڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ ہے ہمارے پاس استثناء میں لکھا ہوا ہے حذیفۃ. ٹھیک ہے. حذیفۃ. اب حذیفہ آپ کو پتا ہے کہ کسی آدمی کا ہی نام رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مذکر ہے. اسامۃ, آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسامہ بھی ہم نے دیکھا کہ میل کا نام ہوتا ہے. معاویۃ, خلیفۃ, علامۃ, طلحۃ. ٹھیک ہے. یہ سارے جو ہے وہ آدمیوں کے نام ہوتے ہیں, مذکر کے نام ہوتے ہیں, لیکن یہ سب تا مربوطہ پہ اینڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر فی الوقت میں آپ کو کوئی نشانی اس کی بتاؤں تو اس میں دیکھیں کہ سورتن میں آپ کو تنوین مل رہی ہے اینڈ پہ, جبکہ حذیفۃ میں آپ کو حرکت پیش کی حرکت مل رہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو کبھی بھی جو ہے نا وہ فی الوقت اس نشانی کو آپ ذہن میں رکھ لیں پہچاننے کے لیے تاکہ آسانی رہے. لیکن ناموں سے, نام جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یوزلی پہچان میں آ جاتے ہیں کہ یہ نام ہے, تو اس لیے پھر آپ وہاں پر اس کو کنسیڈر کر لیں کہ یہ مذکر ہے. لیکن عام طور پر کسی اسم کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلی نشانی میں نے آپ کو کیا بتائی کہ وہ تا مربوطہ یعنی کہ گول تا کے اوپر اسم اینڈ ہو رہا ہو تو وہ مؤنث کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے. ایکسیپشن جو ہے وہ یہاں پر آ گئی. 5-6 میں نے نام آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ایسے نام جو تا مربوطہ پہ اینڈ ہو رہے ہیں لیکن وہ مذکر کنسیڈر ہوتے ہیں. امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اس ٹاپک کی, اس پوائنٹ کی. تو ہم آگے بڑھے. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس ہے کہ جب ہمارے پاس
कुछ भी सिफात आती हैं, कोई भी सिफ़त आती है, जैसे मोमिन है, मुसलमान है, काफ़िर है, ये सब सिफात में आता है, ठीक है? इस मुज़क्कर से हमने मुअन्नस अगर बनाना हो खुद, तो हम क्या करेंगे, मुमिनुन के एंड पर ता मरबूता यानी कि गोल ता लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मुमिनतुन, ठीक है? यानी कि मुमिनुन का मतलब है कि मोमिन मर्द, और मुमिनतुन का मर्द मतलब है कि मोमिन औरत, ठीक है? तो अभी हमने देखा कि ता मरबूता से ही रिलेटेड ये पॉइंट है कि किसी भी इस्म के आखिर में अगर आपको गोल ता नज़र आती है तो वो मुअन्नस कंसीडर होगी, और अगर हमसे कहा जाए कि किसी मुज़क्कर को मुअन्नस बना दें, तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें एंड पर, उस कलिमा के एंड पर हमें ता मरबूता लगा देनी होगी, ठीक है? जैसे मुमिनुन है ना, तो यहाँ पर हो गया मुमिनतुन, मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, काफिरुन से काफिरतुन, ठीक है? मुज़क्कर इस्म के आखिर में गोलता लगाकर मुअन्नस बनाया जाता है उसको, ठीक है? अभी हमारा टॉपिक तो कुरान है, हमने मुज़क्कर मुअन्नस एज़ सच बनाने तो नहीं, हमने तो सिर्फ़ पहचान करनी है अब इनिशियल में, ठीक है? तो अभी दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये था कि किसी भी इस्म के आखिर में अगर आपको गोल ता मिल जाती है, तो वो मुअन्नस कंसीडर होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी इस्म के आखिर में, अब इस्म तो आपने पहचान लिया कि अलिफ लाम या तनवीन पर वो एंड हो रहा है, ठीक है? या अलिफ लाम से कलिमा शुरू हो रहा है या फिर तनवीन पर एंड हो रहा है कलिमा, तो अगर उसके आखिर में गोलता है तो वो मुअन्नस होगी, और अगर उसके आखिर पर अलिफ ममदूदा, ठीक है? अलिफ ममदूदा की क्या पहचान है कि अलिफ और हमजा एक साथ एंड में आ जाए, जैसे ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? सहराऊ, अलिफ और हमजा आपको एक साथ उस कलिमा के आखिर में नजर आ जाए, इसको कहते हैं अलिफ ममदूदा, ठीक है? अगर किसी इस्म के आखिर में आपको अलिफ ममदूदा नज़र आ जाती है, तो उसको भी आप कंसीडर करेंगे कि ये मुअन्नस है, ठीक है? जैसे सहराऊ, हमराऊ, बैदाऊ और फिर दर्राऊ, ठीक है? तो अलिफ ममदूदा की पहचान क्या है कि एक अलिफ और हमज़ा इकट्ठे आपको कलिमा के एंड में नज़र आ जाए, तो आप उसको मुअन्नस कंसीडर करेंगे। जैसे इसमें भी मैंने आपको पहले भी बताया कि कुरान पाक है, तो इस ये पहले नाज़िल हुआ और कवायद सब बाद में बने हैं। एक्सेप्शन हर जगह पर होगी इसमें, एक्सेप्शन के लिए अपने-अपने ज़हन को हमेशा तैयार रखना है, ठीक है? तो जैसे ये आ जाता है शुहदाउ, अब ठीक है, शुहदा ये एंड में अलिफ और हमज़ा आया है, लेकिन ये मुज़क्कर होगा, ये मुअन्नस नहीं होगा। लेकिन इन अस्मा की तादाद बहुत कम होगी कुरान पाक में, ठीक है? और ये वाली जो तादाद है ना, जो अलिफ ममदूदा पे एंड हो रहे हैं और वो मुअन्नस होंगी, इनकी तादाद ज़्यादा होगी, ठीक है? दूसरी निशानी आपने क्या ज़हन में रखनी है कि वो कलिमा, वो इस्म आपको अलिफ और हमज़ा पर एंड हो रहा हो कोई कलिमा, तो वो मुअन्नस कहलाएगा। तो इसकी भी एक्सेप्शन मैं आपको बता रही हूँ, शुहदाउ, उलमाउ, फुकराउ, ये तीनों जो हैं ये आपको नज़र उसी निशानी के साथ आ रहे हैं, लेकिन ये मुज़क्कर कंसीडर होंगे, और इनकी तादाद कुरान पाक में बहुत कम है, यानी कि ऐसे अस्मा की तादाद जो आपको अलामत के साथ तो मिल रहे हैं, लेकिन वो मुज़क्कर कंसीडर होंगे। इनकी तादाद कुरान पाक में कम है और इनकी तादाद ज़्यादा है, जो मुअन्नस कंसीडर होंगे, ठीक है? तो पहली निशानी हमने पढ़ी कि ता मरबूता एंड में हो, दूसरी निशानी हमने पढ़ी कि अलिफ ममदूदा हो, यानी कि अलिफ ममदूदा से क्या मुराद है, अलिफ और हमजा एक साथ आ जाए एंड पे, ठीक है? थर्ड वन हम अब देख रहे हैं कि अलिफ मकसूरा कलिमा के एंड पर हो। अलिफ मकसूरा किसको कहते हैं कि जो हमें कुरान पाक में इस तरह लिखा हुआ नजर आता है कि छोटी या नजर आती है और उससे पहले हमें एक खड़ी जबर, या हम इसको अलिफ सगीरा बोलते हैं, ठीक है? खड़ी जबर और छोटी या अगर आपको एक साथ लिखे हुए नजर आ जाते हैं, तो वो अलिफ मकसूरा कहलाती है। अरेबिक ग्रामर की ज़ुबान में इसको अलिफ मकसूरा कहा जाता है। जैसे कुबरा, हुस्ना, सुगरा, ये सब मुअन्नस हैं, ठीक है? ये सब कलिमात क्या हैं? ये मुअन्नस हैं। जैसे बुशरा, सुगरा, कुबरा, हुस्ना, छोटी या और उससे पहले आपको अलिफ सगीरा नज़र आए, तो इट मीन दैट कि ये अलिफ मकसूरा यानी कि ये मुअन्नस होने की अलामत है। ठीक है? लेकिन देखिए इसमें भी एक्सेप्शन है कि हमारे पास कुरान पाक में बहुत बार ईसा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, याह्या, मूसा, हम इन सब से वाकिफ़ हैं कि ये अंबिया के नाम हैं और ये इसी निशानी पे एंड हो रहे हैं, लेकिन ये मुज़क्कर हैं, ठीक है?
لیکن یہ مذکر ہے. لیکن اگین وہی بات، ایکسیپشن ہر جگہ آپ کو ملے گی، لیکن ایکسیپشن والے کلمات آپ کو کم ملیں گے. اور یہ والے جو نشانیاں والے ہیں، اب جہاں کہیں دیکھیں گے، اب جیسے عیسیٰ کا نام آپ سنتے ہی آپ پہچان سکتی ہیں کہ یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، نشانی تو ہے لیکن آپ پہچان سکتی ہیں کہ یہ مذکر ہے. جیسے بشرا آئے گا تو آپ یہاں پر کہیں گی کہ یہ اسم ہے اور یہ مونث ہے. ٹھیک ہے، اب نشانی آپ کو یاد ہوگی تینوں نشانیاں، کہ اگر کوئی اسم تا مربوطہ پہ اینڈ ہو، یا الف مکسورہ پہ اینڈ ہو. الف مکسورہ مین کی چھوٹی یا اور آپ کو الف صغیرہ نظر آئے، یا پھر الف ممدودہ یعنی کہ الف اور حمزہ پر اینڈ ہو، تو وہ کلمات کیا ہوں گے؟ وہ اسم ہوں گے، وہ اسماء ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اسماء میں کیا ہوں گے؟ وہ مونث ہوں گے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہاں تک آپ سب کو سمجھ آ گئی. ایک بار جو مائک انمیوٹ کر کے مجھے کوئی بہن بتا دے کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم آگے چلتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ سے کوشچن آنسر کرتی ہوں. جی شازیہ. جی مجھے سمجھ میں آ گیا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ میرے پاس شاید میں نے بھی یہ پڑھا ہوا، یہ جو یہ فقراء، شہداء اور علماء ہیں، یہ والے کم آتے ہیں اور وہ دوسرے زیادہ آتے ہیں جو الف ممدودہ والے. جی یہ جی، کم اسی ہوں گے طرح نا سے میں نے بولا. شہداء والے؟ جی جی، یہ کم ہوں گے، یہ کم ہوں گے ٹھیک، کیونکہ جزاک ایکسیپشن ہے نا. اللہ. یہ کچھ ہی جی جی کلمات ہوں گے جو ایکسیپشن والے ہوں گے. باقی ٹھیک اسی ہے نشانی کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کو مونث کنسیڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جی، اور الف چلیے. مکسورہ میں بھی یہی ہوگا؟ الف مقصورہ میں بھی ہے، جیسے عیسیٰ، جزاک موسیٰ، اللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک یحییٰ، ہے یہ ناموں سے ہم واقف ہے نا کہ یہ مذکر کے جی نام ہے، لیکن علامت جی اسی پہ جی اینڈ ہو رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم مذکر کنسیڈر کریں گے. باقی ٹھیک ہے، جتنے بھی اسماء ان علامات پہ ختم ہوں گے ان کو ہم مونث کنسیڈر کریں بالکل گے. بالکل. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک. چلے بھیا کی. چلے جی، اب ہم نے 3 علامات دیکھ لی ہیں کسی بھی اسم کے مونث ہونے کی. ایک یہ کہ وہ اینڈ ہو گولتا کے اوپر، دوسری یہ کہ وہ الف ممدودہ پہ اینڈ ہو یعنی کہ الف اور حمزہ ایک ساتھ آ جائیں، تیسری ہم نے دیکھی کہ الف مقصورہ یعنی کہ چھوٹی یا اور اس سے پہلے ہم کو الف صغیرہ مل جائے تو وہ مونث کی علامت ہوگی. یہ 3 علامات ہم نے اب دیکھ لی. اب ہم چوتھے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے سماعی مونث. ٹھیک ہے، سماعی مونث سے مراد یہ ہے کہ جیسے عرب کی زبان میں یعنی کہ عربک بولنے والے عرب والے جیسے بولتے تھے، جس طرح سے ان کو سنا گیا اسی طرح سے ہم نے ان کو اپلائی کرنا ہے. اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی اس کی پہچان نہیں ہے. بس اس میں ہمیں یہ 6 پوائنٹس کو یاد کرنا ہے، میمورائز کرنا ہے. ان کو ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ جب بھی یہ نام آئیں گے تو یہ مونث ہی کنسیڈر ہوں گے. یہ آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، بار بار ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ضرور یاد ہو جائیں گے. جیسے اس میں ہے کہ کنٹریز، سٹیز اور ملکوں اور شہروں کے نام. ٹھیک ہے، تو جب بھی کسی ملک یا کسی شہر کا نام آئے گا تو اس میں کوئی بھی علامت آپ کو نظر نہیں آئے گی. کسی میں آپ کو علامت نظر آئے گی، کسی میں نظر نہیں آئے گی. جیسے پاکستان، اس میں کوئی علامت نہیں ہے، نہ تو یہ گولتاپی اینڈ ہو رہا ہے، نہ الف مقصورہ، نہ الف ممدودہ، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ملک کا نام ہے اور ملکوں کے نام جو ہے عربک میں عرب کی بول چال میں اس کو مونث ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی کسی ملک کا نام یا کسی شہر کا نام آئے گا تو اس کو ہم کنسیڈر کریں گے یہ مونث ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم نے اس کو سنا ہے اسی طرح سے ہم اس کو اڈاپٹ کرنا ہے اور ہم نے ان کو یاد کرنا ہے، میمورائز. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ملکوں اور شہروں کے نام. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ آگ کے نام. جتنے بھی آگ کے نام ہیں وہ سب جو ہیں وہ ہمارے پاس مونث ہم کنسیڈر کریں گے. جیسے نارون ہے، جہنم ہے، جہیم ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے نام جو ہے یہ ہم کنسیڈر کریں گے آگ کے نام، یہ مونث ہیں. ٹھیک ہے، ہواؤں کے نام. ہوائیں، کچھ ہوا ہوتی ہے جو عام طور پر ہلکی پھلکی چلتی رہتی ہے، کچھ ہوائیں ہوتی ہے جو آندھی کی طرح آتی ہیں، کچھ ہوائیں ہوتی ہیں جو بہت دھیمی اور ٹھنڈی اور مطلب اس طرح کی. تو جتنے بھی ہواؤں کے نام ہوں گے سب ہم ان کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ مونث ہے. اور یہ آپ کو تھوڑا سا یہاں پر آپ کو یہ پوائنٹس یاد کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد شراب کے نام یعنی کہ خمرن، شرابن، یہ جو ہے یہ مونث کنسیڈر ہوں گے. ان میں کوئی بھی علامت پائی نہیں جا رہی لیکن یہ مونث کنسیڈر ہوں گے. باڈی پارٹس ان پیئر، جو بھی جسمانی اعضاء آپ کو
دو دو ملے ہیں یعنی کہ پیئر کی شکل میں آپ کو ملے, جیسے آپ کو دو ہاتھ ملے ہیں, دو پاؤں ہیں, دو آنکھیں ہیں, دو کان ہیں, یہ سب آپ کو آپ ان کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ مونث کی کیٹیگری میں آئیں گے. ٹھیک ہے, دو ہاتھ ہے نا تو یہ مونث کی کیٹیگری میں آئیں گے, دو پاؤں ہیں تو یہ بھی مونث کی کیٹیگری, جبکہ ناک ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تو وہ مذکر ہی کیٹیگری میں ہم ان کو لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو اس پوائنٹ کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. جیسے جیسے ہم اس کی پریکٹس کریں گے, قرآن میں دیکھیں گے, لفظوں کو پہچانیں گے, تو انشاءاللہ اور اچھی ہماری جو ہے یہ پریکٹس ہو جائے گی. اچھا جی, یہ 5 چیزوں کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے متفرق مونث اسما, یعنی کہ کچھ اسما یہ 6 ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہیں, زیادہ استعمال ہوتے ہیں جو, جیسے سماؤن آسمان, یہ قرآن پاک میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ آپ نے کتنا یہ کامنلی استعمال ہوتا ہے. شمسن سورج, ارض زمین, نفسن جان, دارن گھر. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد کرنے ہیں, یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں, یہ متفرق اسماء ہیں. جب بھی یہ آئیں گے تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ یہ مونث ہیں. ٹھیک ہے, اردو آپ کو پتا ہے نا, اردو کتنی بار آتا ہے, بہت بار ہمارے پاس قرآن میں آ جاتا ہے نظر میں. تو جب بھی یہ لفظ آئیں گے تو ہم نے ان کو کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ مونث ہے, اور یہ آپ کو یاد کرنے ہیں. اساءن, حربن, اور ٹھیک ہے, یہ سارے آپ نے, یہ تو گلاسن اور یہ تو عام بول چال کے ہیں نا, تو ان کو تو آپ نے اتنا ذہن پہ زور نہیں ڈالنا, لیکن جو آپ نے 3, 2, 5, 6 اور 7, یہ 7 جو ہے نا یہ آپ نے زیادہ یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک ہر بن تک یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں زیادہ تر یہی استعمال ہوں گے. یہ متفرق اسماء ہے, جب بھی یہ قرآن میں آئیں گے آپ نے ان کو کہنا ہے کہ یہ مونث ہے. ٹھیک ہے, مونث اسم کی پہچان ہم نے دیکھی. سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی کلمہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے یا پھر وہ تنوین پر اینڈ ہو رہا ہے تو وہ اسم ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے, اور اسم میں سے ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ کیا یہ مذکر ہے یا مونث ہے. تو مذکر جتنے بھی لیفٹ اوور ہوں گے, یعنی کہ اگر مونث کی کیٹیگری میں وہ فٹ نہیں آ رہے, جو جتنی ہم نے ابھی تک کی ٹائپس پڑھ لی ہیں نا, تو اگر ان میں فٹ نہیں آ رہے تو وہ مذکر کنسیڈر ہوں گے. سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ اسم گولتا پہ اینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ گولتا پر اینڈ ہو تو وہ مونث اسم ہوگا, ادروائز وہ مذکر کنسیڈر ہوگا. جیسے ہدن, میں مثال دے رہی ہوں آپ کو, ہدن ہے. ٹھیک ہے, ہدن اب گولتا پہ اینڈ نہیں ہوا تو ہم نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ مذکر اسم ہے, یہ مونث نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دوسری نشانی ہم نے کیا دیکھنی کہ وہ الف ممدودہ پہ اینڈ ہو, یعنی کہ الف اور حمزہ پہ ختم ہو. تیسری نشانی ہم نے کیا دیکھنی ہے کہ وہ الف مکسورہ یعنی کہ چھوٹی یا اور اس سے پہلے کھڑی زبر یعنی کہ الف صغیرہ آپ کو ملے, تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ایسا کوئی اسم ہوگا جس کے آخر میں چھوٹی یا اور الف صغیرہ ہو تو وہ مونث کنسیڈر ہوگا, اگر نہیں ہے تو وہ مذکر ہوگا. ٹھیک ہے, کسی اسم کو پہچاننے کے لیے آپ نے اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آنا ہے. تا مربوطہ, الف ممدودہ, الف مکسورہ, اور اس کے بعد یہ سمائی مونث کے جو 6 میں نے آپ کو یہ یاد کرنے کو کہا ہے کہ وہ کسی ملک یا شہر کا نام تو نہیں, کسی آگ کا نام تو نہیں, ہواؤں کا نام تو نہیں, شراب کا نام تو نہیں. مطلب اگر یہ ان ناموں میں سے کوئی نام ہوگا تو وہ مونث کہلائے گا, ادروائز وہ مذکر کہلائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس یہ آ گیا ہے قرآن پاک سے. ٹھیک ہے, پچھلی بار میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اسماء پہچاننے ہیں, تو امید ہے کہ سب نے پہچانے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیے ابھی میں نے آپ کے لیے, اب جب بھی آپ نے قرآن کھولنا ہے آپ نے اسم پہچاننا ہے, اور اسم پہچاننے کے بعد یہ 2 چارٹ اپنے سامنے رکھ لینے ہیں. ٹھیک ہے, سامنے رکھنے کے لیے اس لیے کہہ رہی ہوں, اپنی کاپی بھی نوٹ کر لیں, اپنے پاس اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں, کہیں اپنے پاس اس کو سیو کر لیں, اور آپ اس کو جتنی بار پڑھیں گی, جتنی بار اس کی پریکٹس کریں گی, تو یہ پھر آپ کو نوٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کے ذہن میں یہ خود ہی میمورائز ہو جائیں گے. آپ کو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ الف لام یا تنوین پر کلمہ اینڈ ہو تو وہ اسم کہلائے گا. اس کلمے پہ آپ نے آ جانا ہے, جیسے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں الکتاب. ٹھیک ہے, اس کلمے کے اوپر آپ آ گئے, اور اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ گولتا پہ تو نہیں اینڈ ہو رہا. ٹھیک ہے, الف ممدودہ تو نہیں ہے اس کے آخر میں کہیں, یا الف مکسورہ پہ اینڈ تو نہیں ہو رہا. اگر ان تینوں میں سے کچھ نہیں ملا آپ کو تو پھر آپ ادھر چیک کر لیں گے کہ یہ ملکوں یا شہر کا نام تو نہیں, آگ کا نام تو نہیں, ہوا کا نام, شراب کا نام, کوئی جسمانی اعضاء کا نام تو نہیں ہے, یا متفرق اسماء میں سے تو نہیں آتا. ٹھیک ہے, اگر ان میں سے کسی بھی کیٹیگری میں یہ فٹ نہیں آیا تو آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دینا ہے کہ یہ مذکر اسم ہے. ٹھیک ہے,
آپ نے اس کو کیا کنسیڈر کر دینا ہے، یہ مذکر اسم ہے. امید ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہے. ابھی ہمارے پاس ہیں 7 منٹ ہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ پریکٹس کر لیتے ہیں تھوڑی سی. اچھا، سب سے پہلے ہینڈ ریز کریں کہ کون پریکٹس کرنا چاہ رہا ہے، کس کو بات سمجھ آئی ہے، کون اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے بتائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. وہ لوگ ہینڈ ریز کریں. جی ناہید اختر نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے. جی آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اب آپ مجھے بتائیں کہ خدن کو اگر ہم نے انالائز کرنا ہو کہ یہ کیا ہے، پہلے تو بتائیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے یہ، اور دوسرے نمبر پہ پھر آپ مجھے بتائیں یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. خدن یہ اسم ہے. جی اسم ہے، اور کیسے پہچانا، اسم کی پہچان ذرا ریپیٹ کر دیں. یہ آخر پہ تنوین ہے. آخر پہ تنوین ہے، بالکل. اور پھر آپ نے اب دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. میں آپ سے پوچھتی جاتی ہوں، آپ بتاتی جائیں، ٹھیک ہے. کیا یہ کلمہ گولتا پہ اینڈ ہو رہا ہے؟ نہیں، گولتا پہ نہیں اینڈ ہو رہا. ٹھیک ہے. اچھا، کیا اس کے اینڈ میں الف ممدودہ یعنی کہ الف اور حمزہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نہیں. ٹھیک ہے. کیا اس کے اینڈ میں چھوٹی یا اور الف صغیرہ آپ کو مل رہے ہیں؟ چھوٹی یا مل رہی ہے. نہیں، الف صغیرہ ہے. الف صغیرہ میں یہ کھڑی زبر. چھوٹی یا کھڑی زبر اس پہ نظر نہیں آ رہی. ہاں نہیں آ رہی نا، تو پھر یہ مؤنث نہیں ہوگا جب تک علامت پوری نہ ہوئی. آدھی علامت پہ بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس مؤنث کی کیٹیگری میں کہیں بھی فٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. پھر یہ کسی بھی شہر کا نام نہیں ہے، آگ کا نام نہیں ہے، ہوا کا نام نہیں ہے، شراب کا نام نہیں ہے، کوئی بھی جسمانی اعضاء کا نام نہیں ہے، اور متفرق اسماء میں بھی نہیں آتا. یعنی کہ یہ ساری کیٹیگری میں کہیں بھی فٹ نہیں آیا. تو ہم نے اس کو کیا ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، مذکر اسم ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، مذکر اسم ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے اس کو پہچاننا ہے. تو اس طرح سے اب آپ نے پورا ویک جو ہے یہ اس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے، مذکر اور مؤنث کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے. پہلے آپ کی پریکٹس کا کیا ویک تھا، کیا کام تھا، ٹاسک کیا تھا کہ آپ نے جو کلمہ الف لام اور تنوین پر اینڈ ہو رہا ہو اس کو پہچاننا تھا. ٹھیک ہے. کچھ بہنوں کے سوال مجھے آئے تھے گروپ میں کہ للمتقین ہے، تو یہ جو لام ہے نا، دیکھیں گرامر ایک ایسی چیز ہے جس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے، اور بہت ساری چیزیں میں آپ کو بہت جلدی جلدی نہیں بتا سکتی، لیکن تھوڑا سا اتنا سمجھ لیں کہ یہ واو، لام اور مطلب اس طرح کے جتنے بھی یہ حرف ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی اگر آپ اس کو لام کو ہٹا کر پڑھیں گی تو آپ اس کو پڑھیں گی المتقین. جیسے ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں سے اس کو لام کو ہٹا کر پڑھتی ہیں، جی ٹھیک ہے، تو آپ کریں گی المتقین، یعنی کہ یہ کلمہ شروع ہو رہا تھا الف لام سے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر لام داخل ہوا ہے، یعنی کہ یہ حرف ہے جو داخل ہوا ہے جس نے حمزۃ الوصل کو لکھنے پڑھنے میں ڈراپ کر دیا. جن بہنوں نے تجوید پڑھی ہو ان کو اس چیز کا معلوم ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ اس کو لے کر چلیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ حروف ہے، ان حروف کو اپنے سائڈ پہ کر کے پھر دیکھنا ہے. اگر پھر بھی آپ کو نہیں پتا چل رہا نا فی الوقت ان حروف کا، تو آپ نے ان کو لیو کر دینا ہے. جو سادہ والے ہیں صرف آپ ان کو دیکھیں. ٹھیک ہے. ابھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بیسک والے ہیں نا ان کو انالائز کرنا سیکھ لیں. جیسے یہ ہے بالغیبی، تو یہ با حرف داخل ہوا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. الغیبی لفظ ہے، یعنی کہ الف لام سے یہ کلمہ بیسیکلی شروع ہو رہا ہے، تو یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اسم ہے، پھر ہم یہ ساری کیٹیگریز میں جا کر دیکھیں گے کیا ان میں یہ آخر میں یہ علامات آ رہی ہیں، نہیں آ رہی، ان میں سے بھی کوئی فالو نہیں ہو رہا، تو یہ مذکر اسم ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں زیادہ اسماء جو ہیں وہ مذکر استعمال ہوئے ہیں، مؤنث بھی ہیں، لیکن مؤنث آپ کو جو ہے وہ ملیں گے. ابھی آ جاتے ہیں الصلاۃ. ٹھیک ہے. الصلاۃ یہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب ہے نماز. ٹھیک ہے. تو الصلاۃ جب بھی ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تو یہی کرتے ہیں نا کہ نماز قائم کریں، یا نماز قائم کرو، یا نماز ادا کی، یا نماز آپ نے پڑھ لی. نماز پڑھ لیا تو نہیں بولتے نا، اکثر دیکھا ہوگا آپ نے اردو میں بھی ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اینڈ پہ دیکھیں کلمہ الف لام سے شروع ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ نے پہچان لیا کہ یہ اسم ہے. اسم کو پھر آگے فردر پہچاننا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اینڈ پہ تا مربوطہ آ رہی. تو آپ دیکھیں اس کلمہ کے اینڈ پہ تا مربوطہ آ رہی ہے، بولتا آ رہی ہے.
جی جی ٹھیک ہے. جب گولتا آ رہی ہے اٹ مین دیٹ کہ یہ مونس اسم ہے، یعنی کہ ان میں سے کوئی ایک نشانی ہمیں مل گئی، اٹ مین دیٹ کہ یہ مونس اسم ہے. اگر نشانی نہ ملتی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مذکر اسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ایک اور سسٹر سے کہتے ہیں کہ وہ پریکٹس کر لے. بہت ناہید آپ نے بہت اچھا بتایا. فردوس آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اب ہم آ جاتے ہیں یہ والے آیت نمبر 4 پہ، بالآخرتی. ٹھیک ہے. اب یہ بی واؤ بھی حرف ہے، با بھی حرف ہے. کچھ بہنیں جو تجوید پڑھی ہوئی ہیں وہ تو یہ پہچان سکتی ہیں کہ یہ حروف ہیں اور الآخرتی اس کو پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو نہیں پتا چل رہا تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ پتا چل جائے گا. جتنے بھی سمپل آپ کو آپ پہچان سکے اسما وہ پہچان لیں اور ان کے اوپر بس کام کر لیں. ٹھیک ہے. جیسے الکتابو ہے، یہ صاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ہدن جو ہے یہ بھی آپ کو صاف نظر آ رہا ہے. لیکن اگر اس طرح کی کلمات جن کو آپ کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے کہ یہ اسم ہے یا نہیں، تو اس کو آپ فی الوقت چھوڑ دیں. ہم انشاءاللہ جیسے جیسے کرتے جائیں گے تو آپ کا جو ہے نا وہ اس طرف آپ پتہ چلتا جائے گا یہ اسما میں آتا ہے. اور یہ کلمہ الف لام سے بیسیکلی شروع ہو رہا ہے، الآخرتی لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسم ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. جی سب سے میم پہلے مؤنث ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ گولتا اینڈ پہ ہے. جی ہاں میم. دیکھیں آپ کو پہلی ہی نشانی یہاں پر مل گئی کہ آپ کو گولتا اینڈ پہ مل گئی، تو یہ مؤنث اسم ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے فردر کہیں پہ بھی نہیں جانا، آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ مؤنث اسم ہے. اور اگر آپ کو جی ان میں سے کوئی نشانی نہ ملتی تو پھر آپ نے کہنا تھا کہ یہ مذکر اسم ہے. ٹھیک ہے. جی چلے امید ہے کہ سب کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیکسٹ ویک میں آپ نے یہی پریکٹس کرنی ہے، اسما پہچاننے ہیں اور اس کے بعد یہ پہچاننا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور یہ جو 3 اس طرف آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں پوائنٹس، اور 6 پوائنٹ اس طرف لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں،